السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک تقوی کی فضیلت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو یمن کے لیے قاضی یا عامل بنا کر روانہ فرمایا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں کے لیے روانہ ہونے لگے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو کچھ نصیحتیں اور وصیتیں فرماتے ہوئے ان کے ساتھ چلے۔ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنی سواری پر سوار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ ضروری نصیحتوں اور وصیتوں سے فارغ ہو چکے تو آپ نے فرمایا، اے معاذ، شاید میری زندگی کے اس سال کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اشارہ فرمایا کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے اور میں عنقریب اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل کیا جانے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور شاید ایسا ہو کہ جب کبھی تم یمن سے واپس آؤ تو بجائے مجھ سے ملنے کے اس مدینے میں تم میری اس مسجد اور میری قبر پر گزرو۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تصور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کے صدمے سے رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر کے اور مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا، مجھ سے زیادہ قریب اور مجھ سے زیادہ تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اور جو بھی ہوں جہاں کہیں بھی ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر صحابہ میں سے تھے۔ وہ بیعت عقبہ ثانیہ کے 72 افراد میں شامل تھے۔ آپ جنگ بدر میں شریک تھے اور بعد کے اکثر غزوات میں بھی آپ نے حصہ لیا۔ قرآن و حدیث کا عمدہ فہم رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حلال اور حرام کا علم جاننے والا سب سے بڑا عالم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دیتے تھے کہ لوگ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید سیکھیں۔ دین کے معاملات میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر خاص تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے لیے آسانی مہیا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا۔ حضرت معاذ بڑے شعری بیاں اور خوش کلام صحابی تھے۔ ان سے 157 حدیثیں مروی ہیں۔ وہ مسنون دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو سکھائی کہ فرض نمازوں کے بعد پڑھا کریں۔ اس حدیث میں اس وقت کی منظر کشی کی گئی ہے جب 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا۔ اس موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی سواری پر سوار تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیادہ پا ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تواضع و انکساری اسلامی اخلاق کی محبوب صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض خدا بزرگ تو ہی کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود انتہائی متواضع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے معمولی کام خود کر لیتے، صحابہ کے ساتھ سفر میں ہوتے تو دوسروں کے برابر کام کرتے۔ جنگ احزاب کے موقع پر خندق کھودنے میں بھی صحابہ کے ساتھ کھدائی کا کام کیا۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کو نمایاں کرنے کے بجائے تواضع کے ضمن میں بے مثال اسوہ پیش کر رہے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سواری پر سوار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سواری پر سوار ہو جائیں اور میں پیدل چلتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو قبول نہ کیا اور پیدل ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات کرتے وقت اپنی رائے پر اصرار ہرگز نہ کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے ساتھ پیدل چلنا چاہا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کو مان لیا اور اصرار نہ کیا۔ اس میں اسلامی اخلاق کا ایک اور پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے کہ کسی کو رخصت کرتے وقت کچھ فاصلے تک اس کے ساتھ جانے میں جانے والے کی عزت افزائی ہے اور اکرام بھی مسنون ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضروری پند و نصائح دے چکے تو پھر فرمایا کہ اے معاذ، شاید آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں عنقریب عالم آخرت کی جانب منتقل کیا جانے والا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ جب تو یمن سے واپس آؤ گے تو تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہوگی، بلکہ تم میری اس مسجد اور میری قبر سے گزرو گے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کی خبر سنا رہے تھے، اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے صدمے کا احساس کر کے رونے لگے۔ اس پر لگتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پھیر کر اپنا رخ مبارک مدینہ کی طرف کر لیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو دیکھ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید پریشان نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس خبر سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدمہ پہنچا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ میری وفات کے ساتھ میری عقیدت مندوں اور جانثاروں کو جو صدمہ ہوگا وہ وقتی ہوگا، کیونکہ جب پرہیزگار لوگ حیات دنوی گزار کر عالم آخرت کی طرف مراجعت کریں گے تو ان کو وہاں میرا قرب نصیب ہوگا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ اس ظاہری فراق کا غم نہ کرو، جب تمہارے دل میں خوف خدا اور تقوی ہوگا تو تم یمن میں رہتے ہوئے بھی مجھ سے دور نہ ہوگے، بلکہ در آخرت میں تو تم میرے ساتھ ہی ہوگے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے زیادہ قربت کا تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کی زندگی بسر کریں گے، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، یعنی آخرت میں میری پائیدار صحبت کے حصول کا معیار تقوی ہے۔ یہ متقی لوگ چھوٹی ذات کے ہوں یا بڑی ذات کے، حاکم ہوں یا محکوم، امیر ہوں یا مفلس، خوشحال ہوں یا مفلوق الحال، عربی ہوں یا عجمی، تندرست ہوں یا معذور، کالے ہوں یا گورے، میرے ساتھ ہوں گے۔ پھر یہ متقی لوگ دنیا کی کسی خطے میں رہتے ہوں، عرب میں ہو یا عجم میں، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو میری رفاقت نصیب ہوگی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس گفتگو میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی جامعہ نصیحت فرمائی کہ دنیا میں زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف سے گزاری جائے، ہر وہ کام کیا جائے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کی ہے، فرائض دینی کو پوری استطاعت کے مطابق بجا لایا جائے اور ہر اس کام سے باز رہا جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے یا پسند نہیں کیا۔ نیز حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رہے، یہی تقویٰ ہے، اور ایسے ہی متقی لوگ اللہ کے ہاں معزز اور مکرم ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہیں جو سب سے بڑھ کر متقی ہیں۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری کو یمن گئے اور 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو گئی۔ چنانچہ جب وہ 11 ہجری میں واپس مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہو چکی تھی۔ اب حضرت معاذ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے ہی گزر ہوا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔